ہم سیکھ رہے ہیں بدعات کے بارے میں اور جھوٹی تعلیمات کے بارے میں، یعنی کلٹس اینڈ فالس ٹیچنگز. اور ہم نے پہلے جو لیکچر ہوئے تھے ہمارے، اس میں سیکھا تھا، بیسیکلی کلٹ کے بارے میں جانا تھا کہ ہم بدعت کسے کہتے ہیں. بدعت بیسیکلی ایک جھوٹی تعلیم ہوتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ بڑھتی ایک پورے نظام کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور ہم نے سٹیپس پر بھی بات کی تھی، آپ پچھلی کلاس کو ضرور سنیے گا کہ کس طرح بات ایک غلط تشریح سے شروع ہوتی ہے، ایک آیت کی غلط تشریح، اور پھر وہ تشریح بڑھتی ایک نظام کی صورت اختیار کر لیتی ہے. پھر اس میں نظام میں آنے کا طریقہ، جانے کا طریقہ، نظام چلانے کا طریقہ، اور مطلب ایک بڑا سسٹم بن جاتا ہے. جو بنیادی فرق ہے جھوٹی تعلیمات میں کہ جھوٹی تعلیمات بیسیکلی آغاز کا ہی لیول ہے، اور بعض تو اسی وہاں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ کلٹس یعنی بدعت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جو کہ نارملی ایک تنظیمی ڈھانچہ رکھتی ہے، ایک آرگنائزیشن کی صورت رکھتی ہے. آج ہم سمجھیں گے کہ کیسے کلٹس جو ہیں وہ بنتی ہیں. آج میں آپ کو مورمنزم کے تعلق سے بتاؤں گا. مورمنز، آپ نے نام تو سنا ہوگا مورمنز کا. اس کا دوسرا نام ہے چرچ آف لیٹر ڈے سینٹس. یہ LDS، اس کو شارٹ فارم میں LDS بولتے ہیں، چرچ آف لیٹر ڈے سینٹس، یا مورمنز بولتے ہیں. یہ 1805 کی بات ہے. سب سے پہلے میں ترتیب آپ کو بتاتا ہوں. میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا، اور پھر میں آپ کو ان کے عقائد بتاؤں گا کہ ان کے عقائد کیا ہیں، تاکہ آپ اوور آل سمجھ سکیں کہ بیسیکلی مورمنزم ہے کیا. 1805 23 دسمبر امریکہ کی بات ہے. امریکہ میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام جوزف اسمتھ تھا. اس کا نام کیا تھا؟ جوزف اسمتھ. اب جوزف اسمتھ جب 14 سال کا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے خدا اور یسوع، یعنی باپ اور یسوع دونوں آ کر ملے ہیں، وہ مجھے نظر آئے ہیں جسمانی صورت میں. یہ بات یہاں سے ہی نئی شروع ہو جاتی ہے. یعنی یسوع تو اگر وہ صرف یسوع کا کہتا تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے باپ اور یسوع دونوں جسمانی صورت میں ملے. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو کرسچینٹی ہے، جو مسیحیت ہے، یا جو نجات کا پلان ہے، جو خدا کا منصوبہ، یہ وہ نہیں ہے جو کہ مسیحی لوگ پھیلا رہے ہیں، مان رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تعلیم کو کرپٹ کر دیا ہے. تو اب میں نے تمہیں نبی چنا ہے. یعنی جوزف اسمتھ کو کیا چنا گیا ہے؟ ایک نبی چنا گیا. اور کلٹس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا ڈکلیئر کرتا ہے؟ نبی ڈکلیئر کرتا ہے. اچھا، یہ جو جوزف اسمتھ ہے یہ ابھی جسٹ 14 سال کا ہے. بہرحال یہ 3 سال اس کے بعد، 3 سالوں کے بعد ایک اس کے کہنے کے مطابق ایک فرشتہ اس پر ظاہر ہوتا ہے جس کا نام مورونی ہے. اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ مورونی ہے. اور مورونی اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں چنا گیا ہے کہ ایک کتاب ہے جو کہ کچھ ٹیبلٹس پر لکھی گئی ہے، تمہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور تاکہ تم دنیا کو سچی بات بتا سکو. اور مورونی اس کو بتاتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ سن 400 یعنی 4ویں-5ویں صدی میں لکھی گئی تھی، اور اس میں کچھ امریکاز کے بارے میں، امریکاز میں یعنی امریکاز سے مطلب دونوں شمالی جنوبی امریکہ جو ہے، یہ دونوں امریکاز کے بارے میں، وہاں پر کرسچنز کے بارے میں اس میں تاریخ ہے، اور باقی جو ہے باتیں، سچی باتیں ہیں، یہ اس میں یہ لکھی گئی ہیں. تمہیں یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ تم ان کو ٹرانسلیٹ کرو. یعنی ایز پر جوزف اسمتھ اس نے کہا جی میں 14 سال کا تھا جب باپ اور یسوع مجھ پر ظاہر ہوئے، اور وہ 17 سال کا ہے جب مورونی اس پر ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے بعد مورونی 4 سال اس کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا یہ قائم رہے گا یا نہیں. اور 4 سال کے بعد پھر اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ ان پلیٹس کو، اس کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر کچھ پلیٹس ہیں یا جن پر وہ لکھی ہے، وہ کتاب لکھی، اب تم ان کو زمین سے کیا کرو؟ نکال لو اور اس کو ٹرانسلیٹ کرو. ان کو کیا کرو؟ ٹرانسلیٹ کرو. یہ جو پلیٹس ہیں یہ اس کے کہنے کے مطابق مصری زبان میں لکھی تھیں. کس زبان میں؟
مصری زبان میں لکھی تھیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک پتھر کی مدد سے، ایک غیب بینی پتھر کی مدد سے اور اریم اور تمیم کی مدد سے، وہ پتہ نہیں میرے پاس کہاں سے آئے، لیکن میں نے ان کی مدد سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور وہ کچھ گواہیاں بھی بتاتا ہے کہ اس کو 3 گواہوں نے دیکھا، 8 گواہوں نے دیکھا. بہرحال ہم بہت زیادہ اس کی ہسٹری میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ بڑی لمبی چوڑی ان کی ہسٹری بن جائے گی. میں زیادہ ان کے بلیفس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ یہ مانتے کیا ہیں ایکچولی. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک نو ہو کہ اس طرح سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور بعد میں یہ پھر یعنی 1805 میں اس کی پیدائش ہوئی. 1823 میں اس کو جو پلیٹس ہیں وہ ریویل کی گئیں، اور پھر 1830 میں 4 سال کے بعد اس کو ٹرانسلیشن کا کہا گیا، اور اس کے 3-4 سال کے بعد 1830 میں وہ بک جو ہے اس کو پبلش کر دیا جاتا ہے. اور وہ بک کون سی تھی؟ بک آف مورمنز. بک آف مورمنز. اچھا، مورمن کون تھا؟ مورمن مورونی کا باپ تھا. مورمن کون تھا؟ مورونی کا باپ تھا. اور اس کا تعلق کس صدی سے ہے؟ 4-5ویں صدی سے ہے. یعنی بک لکھی کس نے ہے؟ مورمن نے لکھی ہے، جو کہ مورونی کا باپ ہے. اور مورونی نے آ کر اس کو بتایا ہے کہ اتنی پرانی ایک بک لکھی ہوئی ہے، اور وہ فلاں جگہ پر دفن ہے، فلاں پلیٹس پہ لکھی ہوئی ہے، وہاں سے نکالو، اس کو ٹرانسلیٹ کرو اور ساری دنیا کو بتا دو. اب چونکہ جس شخص کا وہ جو آیا تھا اس کے باپ کا نام مورمن تھا، اس لیے اس کو بک آف مورمن کہا جاتا ہے. ابھی دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ تعداد مورمنز اس مذہب کو فالو کرتی ہے. اور وہ جو کتاب ہے اس میں تقریباً 2500 قبل از مسیح سے لے کر 400 بعد از مسیح کے واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں. اور اس میں ایک یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ کس طرح یہودی جو تھے وہ امریکہ میں آئے، اور پھر ان کے 2 گروپ بن گئے، اور ایک گروپ کو مار دیا گیا جو صحیح تھا، جو غلط گروپ تھا وہ امریکن انڈینز کا تھا. یہ ساری اس میں ڈیٹیلز آگے لکھی ہیں. خیر، یہ تھوڑا سا بیسک سا انٹروڈکشن ہے مورمنز کا، لیکن ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں ان کی تعلیم میں. ہم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کہ ان کی تعلیم میں. مورمنز بیسیکلی کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں، آج ہم اس بات پر غور کریں گے. سب سے پہلے مورمنز تثلیث پر یقین نہیں رکھتے. اب غور سے سنیے گا، مورمنز تثلیث پر یقین نہیں رکھتے. ان کا خدا کا تصور فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا بیسیکلی کیا ہے؟ ایک جسم رکھتا ہے. خدا کیا رکھتا ہے؟ جسم رکھتا ہے. اور اس کی یعنی ایک فزیکل باڈی ہے. باپ کی بھی فزیکل باڈی ہے اور یسوع مسیح کی بھی ایک فزیکل باڈی ہے. لیکن اور وہ تھوڑا سا آپ غور کرتے جائیں گے نا تو ان کے کانسیپٹ تھوڑے سے فرق بھی ہیں، اور تھوڑا سا کرسچینٹی کا بھی تڑکا بیچ میں لگایا ہوا. یہ سارا کچھ انہوں نے سکھایا ہے. تھوڑا آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال بھی اٹھیں گے، اور ہم ان سوالوں کو اینڈ پہ لیں گے بھی، اور یہ بڑے انٹرسٹنگ سوال ہوں گے. مورمنز یہ مانتے ہیں کہ خدا باپ جو ہے وہ بیسیکلی ایک آدمی ہے، ایک میل آدمی ہے. جس طرح کہ ایک عام ہم آدمی ہیں، اسی طرح کا وہ کیا ہے؟ ایک میل آدمی ہے. یسوع مسیح بھی آدمی ہے، لیکن روح القدس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جسم نہیں ہے. اب آپ سوال نوٹ کر لیجئے گا، بہت سارے سوال آپ کے ذہن میں اٹھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ روح القدس کا جسم نہیں ہے. باپ بڑا ہے، یسوع اس سے چھوٹا ہے، اور روح القدس اس سے بھی چھوٹا. یعنی روح القدس مکمل خدا نہیں ہے، لیکن یسوع کیا ہے؟ وہ بھی خدا ہے، اور باپ کیا ہے؟ وہ بھی خدا ہے. لیکن ایک خدا 3 شخصیات میں نہیں، بلکہ الگ الگ خدا، بلکہ کیا ہے؟ الگ الگ خدا ہیں. سو یہ ان کا خدا کا تصور ہے کہ وہ آدمی ہے. اب ایک تصور، اب جہاں پہ بات بگڑنا شروع ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا بیسیکلی ایک بڑا اچھا آدمی تھا، ہم جیسا آدمی تھا، اور اس نے کیا کیا؟ اس کو ایگزالٹ کیا گیا. اب ایگزالٹیشن کیا ہے؟ ان کے ماننے کے مطابق جو انسان ہیں ان کو ایگزالٹیشن ملے گی. یعنی آپ اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، آپ نیک کام کریں. میں آگے جا کے فہرست بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا کیا کام کریں، جن میں یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، یا نیک کام کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں. اگر آپ یہ سارے کام کریں گے تو آپ کو ایگزالٹیشن ملے گی. آپ کو کیا ملے گی؟ ایگزالٹیشن، یا اردو میں اس کو کیا بولیں گے؟
بلندی ملے گی، ترقی جو بھی بلندی، ہاں بلندی مل جائے گی، ایک بڑا رتبہ مل جائے گا یہ کہہ لیں. تو وہ جو بڑا رتبہ ہے وہ اگر آپ کچھ خاص کام کریں گے تو آپ کو ایک بڑا رتبہ ملے گا. یہ جو باپ ہے، باپ بیسیکلی ہمارے جیسا کیا تھا؟ ایک انسان تھا. غور سے سنیے گا، باپ ہمارے جیسا انسان تھا. اس نے بڑے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، اور ان سارے باتوں پر پورا اترا. تو باپ کو ایگزالٹ کیا گیا. باپ کو کیا کیا گیا؟ ایگزالٹ. اچھا، باپ سے مراد جس جو کرسچینٹی میں یہوہ پاک خدا کا جو ہمارا باپ کا کانسیپٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس کو ایگزالٹ کیا گیا اور اس نے ایک اپنی دنیا بنا لی. ٹھیک ہے، باپ نے ایک اپنی دنیا یا یونیورس کریٹ کر لی، لیکن وہ ایز اے کریٹر گاڈ اس کو نہیں مانتے. جس طرح کرسچینٹی میں کانسیپٹ ہے نا کہ خدا نے چیزوں کو کہاں سے تخلیق کیا؟ آؤٹ آف نتھنگ، یعنی کچھ بھی نہیں تھا تو خدا نے کہا اور چیزیں موجود ہو گئیں. وہ ایسا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ مادہ ایٹرنل ہے، یعنی جو مادہ ہے یہ ہمیشہ رہے گا. اور باپ نے کیا کیا؟ اس نے بیسیکلی مادے کو ری ارینج کیا، اس نے آرگنائز کیا. سو وہ کریٹر گاڈ نہیں ہے، وہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ آرگنائزنگ گاڈ ہے، یا ری ارینج کرنے والا خدا ہے جس نے چیزوں کو ارینج کیا اور اس نے ایک اپنی کائنات بنا لی مادے سے. اب یہ جو کائنات ہے اس پہ اس کا حکم چلتا ہے. آپ اگر وہی کام کریں جو کہ باپ نے کیا تھا، اس کے نقشے قدم پر چلیں جس طرح اس نے کیا، تو آپ بھی اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں. آپ بھی ایک دن کیا ہو جائیں گے؟ خدا ہو جائیں گے. آپ پھر اپنی دنیا بنا سکیں گے. آپ کیا کریں گے؟ بڑی ڈفرینٹ چیز سننے کو یہ لگتی ہیں چیزیں، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ساری پڑھ سکتے ہیں. آپ ایک اپنی دنیا کیا کریں گے؟ بنا لیں گے. آپ اپنی دنیا کے خدا ہوں گے. یعنی باپ جو ہے یہ بھی بیسیکلی کسی اور دنیا سے آیا، اس نے ان تمام باتوں پر عمل کیا اور پھر اس کو ایگزالٹ کیا گیا. اور ایگزالٹ کس نے کیا؟ کسی اور خدا نے، جس کی وہ دنیا سے آیا تھا. ڈیفینیٹلی کہ اسی تو خدا باپ دی دنیا سے ہے نا، تو ہمیں کون ایگزالٹ کرے گا؟ ہمیں تو باپ ایگزالٹ کرے گا یا وہ بلند درجہ دے گا. تو اس کے بعد جب میری اپنی دنیا ہو جائے گی تو پھر وہاں سے اور لوگ ہوں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اس بات کو وہ بیان نہیں کر پاتے کہ یہ سلسلہ رکتا کہاں پہ ہے. کیونکہ اگر باپ کو کسی اور نے ایگزالٹ کیا تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور خدا ہوگا. اس کو کسی اور نے ایگزالٹ کیا تو آپ پیچھے جاتے جائیں گے تو آپ کو اینڈ لیس بات ملے گی. وہ کہے گا یہ اینڈ لیس ہے، اس کا کوئی شروع نہیں ہے کہ تسی ہونے پوچھو کہ پہلا کیڑا سی جتوں کام اگے شروع ہویا. سو میں دہراتا ہوں، ان کا ماننا یہ ہے کہ انسان جو اس جسم میں ہے اگر یہ کچھ باتوں پر عمل کرے تو یہ خدا کا درجہ حاصل کر سکتا ہے. اور یہ خدا کا درجہ دیتا کون ہے؟ خدا ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر وہ بھی خدا بن جاتا ہے اور وہ پھر اپنی دنیا آگے بنا سکتا ہے. اچھا، یہ جو خدا ہے یعنی باپ ہے، جب آپ خدا بن جاتے ہیں یا باپ خدا بنا، میں دونوں سے ریلیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کی ایک روحانی بیوی بھی ہوتی ہے. اس کی کیا ہوتی ہے؟ ایک روحانی بیوی، جس کو ہیمنلی مدر کہتے ہیں. جس کو کیا بولتے ہیں؟ ہیمنلی مدر یا آسمانی ماں. اور یہ جو آسمانی ماں ہے اور آسمانی باپ ہے، یہ مل کے دونوں بچے پیدا کرتے ہیں. اور ان کے جو بچے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو اسپرچول ان کے چلڈرن بولتے ہیں. ان کے لیے ایک خاص نام یہ استعمال کرتے ہیں، اسپرٹ بینگز. اسپرٹ بینگز ان کو بولتے ہیں، یعنی روحیں، بیسیکلی وہ روحیں ہیں. تو اب باپ کیا ہے؟ وہ اور روحانی ماں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بچے پیدا کر رہے ہیں اور ان کو کیا بولتے ہیں؟ اسپرٹ بینگز. اب انہوں نے بہت سارے بچے پیدا کیے ہیں، لیکن کیونکہ دنیا میں جگہ کم ہے، لمیٹڈ ہے، سو ایک ایک کر کے روحاں نوں کی کر رہے ہیں؟ زمین تے بھیج رہے ہیں. یعنی روح انہوں نے پیدا اتنے کیتی ہے، اب وہ ایک ایک کر کے زمین پر روحوں کو بھیجیں گے اور ان روحوں کو ایک ٹیسٹ میں سے گزرنا ہوگا. یعنی ان روحوں کو جسم دیا جائے گا تو وہ روحیں کیا ہوں گی؟ اس دنیا میں
پیدا ہو جائیں گی، پھر وہ ایک ٹیسٹ میں سے گزریں گی. اگر وہ ٹیسٹ میں سے گزرنے کے بعد خاص چیزوں پر پورا اترنے کے بعد ان پر 100% پورا اترتے ہیں تو وہ بھی اس خدا کی مانند بن سکتے ہیں. وہ بھی اس خدا کی مانند کیا ہو سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں کہ وہ یسوع مسیح کو کیا مانتے ہیں. وہ یسوع مسیح کو مانتے ہیں کہ خدا نے جب بچے پیدا کرنے شروع کیے تو سب سے پہلا بچہ جو تھا وہ کون تھا؟ یسوع تھا. لوسیفر کو بھی وہ اسپرٹ بینگ مانتے ہیں، یعنی لوسیفر بھی کیا ہے؟ خدا ہی کا پیدا کردہ ایک بچہ ہے. اور باقی سارے، اچھا ان کے فرشتوں کا کانسیپٹ بھی فرق ہے. اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہوگا کہ اب وہ یہ مانتے ہیں کہ جو باپ ہے، روحانی باپ ہے، روحانی ماں ہے، انہوں نے آگے بچے پیدا کیے اور وہ سارے بچے کس صورت میں موجود ہیں؟ اسپرٹ بینگز کی صورت میں، روحوں کی صورت میں موجود ہیں. کچھ روحیں جو ہیں وہ زمین پر بھیجی جاتی ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے، اور ان کو جسم دیے جاتے ہیں. ان روحوں کو ایک خاص ٹیسٹ سے گزرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائیں، اس کے بعد ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 ان کی جنتیں ہیں، ان میں سے کس جنت میں جانا ہے. اور اگر سب سے ٹاپ کی جنت میں جائیں گے تو پھر ان کو وہ درجہ ملے گا جو کہ خدا کا ہوتا ہے. لیکن اگر انہوں نے قبول نہیں کیا، میں آگے جا کر ان کی شرطیں بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو یسوع مسیح ان کا بیسیکلی کیا ہے؟ سب سے بڑا بیٹا ہے، پہلوٹا ہے، سب سے بڑا ہے. اور لوسیفر بھی اور باقی سارے فرشتے بھی. اب ان کا ماننا یہ ہے کہ آسمان پر ایک بڑی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں نجات کا پلان دیا جاتا ہے. اس میں کیا نجات کا پلان دیا جاتا ہے. اب اس نجات کے پلان میں یسوع مسیح نے اس پلان کو پیش کیا کہ کس طریقے سے ہم نجات کو یا لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے. اور وہ مانتے ہیں کہ ہر جگہ پر اسی طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی ہر زمین دا اپنا یسوع ہے. سمجھیے گا آپ اس بات کو، اگر کنفیوز ہوں تو. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی زمینیں، جتنی بھی دنیایں ہیں، تو ان پہ مطلب ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ کیا نجات پانے کا طریقہ سب میں فرق ہے؟ نہیں، سب میں فرق نہیں ہے. جتنی بھی دنیایں خدا اپنی دنیا بناتے ہیں ان میں ایک ہی طریقہ نجات ہے. وہ کیا ہے کہ ایک نجات دہندہ ہوگا، وہ زمین پر آئے گا، وہ یہ کرے گا، اور پھر ٹیسٹ کیا جائے گا کہ کون کون اس کو مانتا ہے کہ نہیں، اور اس طریقے سے پھر آگے سسٹم چلتا رہے گا. سو ہمارا جو یہ ہماری زمین ہے، اس کا نجات دہندہ کون ہے؟ یسوع ہے. اس طرح ہر زمین کا ایک نجات دہندہ ہے. تو جو نجات دہندہ ہے وہ بیسیکلی نجات کا پلان پیش کرتا ہے خدا کے سامنے. لیکن ایک بڑی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں لوسیفر جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس پلان پر عمل نہیں کروں گا، میری سمجھ سے کو نہیں آوندا. اور 1/3 جو اسپرٹ بینگز تھے، یعنی جو اس خدا کے سارے بچے تھے، ان میں سے 1/3 لوسیفر کے ساتھ مل جاتے ہیں. دیکھیں اب وہ تھوڑی بائبل سے چیزیں لے کے تھوڑی اپنے کوڑوں کہانی بنا کے تو ایک نویں کوئی کھچڑی جی پکائی انہوں نے، جدی انہوں نے بھی نہیں سمجھ آتی تو سانوں بھی نہیں آتی. نہیں، میں تو یہ حیران ہوں کہ ایڈی پٹھی تعلیم لوگ مان کے میں لیندے ہیں. اور یہ اسٹیبلشڈ تعلیم ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں میں آپ کو بتا رہا، یہ لکھی ہوئی ہے ساری باتیں آپ ان کے جو سرمنز اور ان کی چیزوں سے. اچھا، 1/3 جو اسپرٹ بینگز تھے، یعنی اس باپ کے بچے تھے، اس نے کہا جی ہم تو اس پلان کو نہیں مان رہے. باقیاں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور باقی ایک ایک کر کے دنیا سے بھیجے جا رہے ہیں. ان دنیا دے وچ آ کے اب جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کا کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں. یعنی ٹیسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں. ان کے ٹیسٹ یہ ہوتے ہیں، سب سے پہلا تو انہوں نے یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے. یعنی جو پلان نجات کا بنایا گیا ہے اس پر ایمان لانا ہے. ہر کسی دا اپنا سسٹم پھر اگے چل پیندا ہے. ہر دنیا کا ایک اپنا نجات دہندہ ہے. یہی تو مطلب، ویسے تو خیر آگے جا آپ اور بھی سوال سوچ لیں، اس میں بہت سارے سوال نکلیں گے. اچھا، سب سے پہلا کام ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، یا جس بھی وہ دنیا میں ہیں ان کو نجات دہندہ پر ایمان لانا. کیونکہ زمین کی بات کر رہے ہیں تو ان کو یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، اس کے کیے گئے کام پر ایمان لانا ہے، اس کو توبہ کرنی ہے اور اس کو اچھا اخلاق رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس نے لیٹر ڈے سینٹس یا مورمنز والا بپتسمہ لینا ہے. اس کے بعد اس کو روح القدس ملے گا. روح القدس بھی ملتا ہے بھائی، ہے نا انہی غلط تعلیم کے بعد پتہ نہیں کی ملتا ہے نا. جو ان کا جو ایک روحانی مرکز ہے، اس کے ساتھ اس کی وہ ہونی چاہیے اور اس کی شادی ہونی چاہیے، کیونکہ خدا بننے کے لیے شادی ہونا بہت
ضروری ہے. سارے کنوارے مطلب تسی سن لو ان کے نزدیک شادی ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں جو باپ کو وہ کہتے ہیں کہ باپ نے اگر یہ درجہ پایا ہے خدا ہونے کا تو ساتھ ہیمنلی مدر بھی تھی. اور جو مدر ہے یہ کاہن تو نہیں بن سکتی یا پریسٹ نہیں بن سکتی, یہ اپنے بندے کے ساتھ ہی چلتی ہے. اور جو کچھ کیسز ہو سکتے ہیں جو انسان سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر وہ خدا کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. وہ اس درجے پر یعنی آسمان میں 3 لیولز ہیں جو ان کے بتائے جاتے ہیں جنت کے. ان میں ایک سیلیسٹیل لیول ہے, ایک ٹریسٹریل لیول ہے اور ایک ٹیلیسٹیل لیول ہے. ان پتہ نہیں اردو سے انہوں کی کہاں گے, لیکن 3 درجے انہوں نے بنایا. جو سب سے ٹاپ والا لیول ہے اس میں بھی کیٹیگریز ہیں, اس میں بھی کیا ہیں کیٹیگریز ہیں. اگر وہ بہت اچھا چلتا رہا ہے لیکن شادی نہیں ہوئی تو وہ خدا والے لیول پر نہیں پہنچ پائے گا. صرف جو جس کی شادی بھی ہوئی ہے, جس نے پورے کووننٹس پر عمل بھی کیا ہے, وہ سب سے ٹاپ لیول پر پہنچے گا اور اس کو پھر خدا بنایا جائے گا اور وہ پھر آگے اپنی دنیا بنا سکے گا. اس کے بعد والے جو لوگ ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی وہ خدا کے درجے پر نہیں پہنچیں گے. جو تھوڑے سے کم ہیں, اچھا دوسرے جنت کے دوسرے لیول پر کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے مارمنس کو قبول نہیں کیا لیکن وہ مسیحی ہیں, یعنی مسیح پر ایمان رکھتے ہیں لیکن مارمنز نو نہیں مانتے مطلب اسی سارے وہ اسی دوسرے لیول تے ہیں. تو دوسرے لیول والے بھی خدا نہیں بن سکتے. ان کو خوشی ملے گی, ان کو جنت کے باقی جو مزے ہیں وہ ملیں گے, لیکن وہ خدا نہیں بن پائیں گے. اور ان کے نزدیک جو بالکل بھی مارمنز کو بھی نہیں مانتے اور مسیحی بھی نہیں ہیں, ان کو ایک موقع دیا جائے گا. یعنی جب انسان اس دنیا میں مر جاتا ہے تو وہ 2 جگہوں میں جاتا ہے. میں فلو بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے ایک خدا بنا, اس سے ہم شروع کرتے ہیں. خدا نے اپنی بیوی سے بچوں کو جننا شروع کیا, اور وہ بچے کیا ہیں؟ روحیں ہیں. روحوں کی صورت میں بہت سارے بچے پیدا کیے, اور اب وہ بچے ایک ایک کر کے دنیا میں آ رہے ہیں. دنیا میں جب آتے ہیں تو ان کو جسم دیا جاتا ہے. جسم ملنے کے بعد ان کے اوپر کچھ ٹیسٹ اپلائی ہوتے ہیں, جس میں نے آپ کو بتایا یسوع کو قبول کرنا, بپتسمہ لینا, شادی کرنا, یہ وہ سارا کچھ ان کی تنظیم کے ساتھ ملنا. اگر تو وہ پرفیکٹلی بہت اچھی زندگی گزاریں تو پھر ان کو اسپرٹ پیراڈائز میں جگہ دی جاتی ہے, یعنی روحوں کی جنت میں جگہ ملتی ہے. اور اگر ان کی زندگی ایسی نہیں تھی تو ان کو اسپرٹ پریزن میں جگہ ملتی ہے, یعنی جیل میں. غور سے سنیے گا, مرنے کے بعد 2 جگہوں پہ جائیں گے, یا تو پریزن میں جائیں گے یا پیراڈائز میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. اب پیراڈائز سے اگلا حصہ ہے جو ہم کو 3 جنتوں کی بات کر رہے ہیں نا اس کی, کہ اب وہاں سے لوگ یا تو پہلے لیول کی, دوسرے لیول کی اور تیسرے لیول کی جنت میں جائیں گے. اور جو اسپرٹ پریزن میں ہیں یعنی جیل میں گئے ہیں, وہ اگر جیل میں توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ڈیسائیڈ ہوگا وہاں سے کہ یہ کون سی جنت میں جائیں گے. لیکن وہ خدا والی جنت سے نہیں جا سکے کیونکہ انہوں نے اس دنیا سے توبہ نہیں کی تھی, انہوں نے جیل سے توبہ کی تھی, روحاں دی جیل سے. اور وہ پھر کرسچن کانسیپٹ کو ساتھ ملاتے رہیں گے, جی یسوع بھی گیا سی, یسوع نے بھی اتنے منادی کی تھی, تو یہ وہ فلاں فلاں. تو وہ جو اسپرٹ پریزن ہے, یعنی مرنے کے بعد ایک شخص یا تو جیل میں جائے گا یا روحوں کی جنت میں جائے گا. روحوں کی جنت سے مراد ہے ایسی جگہ جہاں پر روحیں انتظار کر رہی ہیں لیکن خوش ہیں. اور وہاں سے یا تو وہ پھر ان 3 درجوں میں کسی ایک درجے میں جائے گا, اور جو اسپرٹ پریزن ہے یعنی قید ہے, وہاں سے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ کہاں پر جائے گا؟ دوسری یا تیسری جنت میں جائے گا. وہ خدا والی جنت سے نہیں جا سکتا, پہلی والی جنت سے ذرا اوکھا ہے داخلہ. اچھا, یہ جو فیصلہ ہے ان کے ماننے کے مطابق یہ کب ہوگا؟ ان کے ماننے کے مطابق جب یسوع مسیح دوسری دفعہ آئے گا. دیکھو کس طرح مکس کرتے ہیں چیزاں. حالے روحاں کتنے نے جڑے مرنڈے نے وہ سارے اس ٹائم پر سارے لوگ کہاں پر ہیں؟ یا تو پریزن میں ہیں یا روحوں کی جنت میں. لیکن جب دوسری آمد ہوگی, آخری ججمنٹ ہوگی, اس وقت لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سے جنت کے پہلے, دوسرے, تیسرے لیول پر جائیں گے, اور جو اسپرٹ پریزن ہے ان میں سے لوگ نکل کر دوسری یا تیسری جنت میں جائیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے ان کی توبہ کی نیچر پر. اچھا, اس میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اسپرٹ پریزن سے بھی توبہ نہیں کریں گے. ان کو کہا گیا ہے ہلاکت کے فرزند یا سنز آف پرڈیشن. آپ نے کلام مقدس میں لکھا ہوا نا, ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہو. دیکھیں جو ہلاکت کا فرزند ہے وہ کہتے ہیں کہ جیڑا وہ پریزن سے بھی توبہ نہیں نہ کرتا,
وہ پھر ہلاکت دا فرزند ہے. وہ ابلیس کے ساتھ، کیونکہ ابلیس کو بھی جسم نہیں دیا گیا، ابلیس کو پیدا اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ اس کو بھی جسم ملے. یسوع نوں بھی جسم ملیا، ابلیس نوں بھی ملنا سی، سارا نوں ملنا سی. لیکن ابلیس اور اس کے ساتھ کے جتنی بدروہیں ہیں ان کو جسم اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ وہ انہوں نے بغاوت کی تھی، تو خدا نے ان کو جسم نہیں دیے. لیکن جنہوں نے بغاوت نہیں دی ان کو ایک ایک کر کے جسم دے کے نیچے بھیجا جا رہا ہے. اور پھر جس ڈارکنس میں یا جس اندھیرے میں، جس دوری میں ابلیس کو رکھا جائے گا، اسی میں ان جو بغاوت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی رکھا جائے گا. وہ اتنے ان کے پٹھے کانسیپٹ ہیں کہ ان کو یاد رکھنے میں بھی نا انسان کو ٹائم لگے. تو ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. عورتوں کے تعلق سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ عورتوں کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ عورت کا بھی شادی کرنا ضروری ہے. اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ گاڈس بنے یا کل کو وہ کسی خدا کی بیوی بنے تو وہ ایسے بندے کے ساتھ شادی کرے جو کہ پکا مورمنز دا ہے، مطلب فل مورمنز کے مطابق چلتا ہو، کیونکہ صرف انہی کے پاس چانس ہے کہ یہ آسمان پر پہلے درجے میں جائیں گے. اور اگر وہ اس کی بیوی ہوگی تو وہ کیا کر سکتی ہے، وہ پھر روحانی ماں بن سکتی ہے. اپنے بندے کے ساتھ مل گیا کہ اپنی دنیا بسا اپنی دنیا بسان گے. لیکن ان کیس اگر بندے کی بیوی کسی بھی وجہ سے نہیں بن پاتی تو اس کے لیے انہوں نے ایک بندوبست کیا ہوا ہے ایک اور بیوی کا. وہ سٹل اس کے لیے ایک آپشن رکھا ہوا ہے. لیکن بیوی خود سے خدا نہیں بن سکتی، اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی، اس کو اپنے بندے کے ساتھ ہی جانا پڑے گا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو سیلیسٹیل لیول ہے، یعنی سب سے ٹاپ لیول ہے، اس میں وہ لوگ جاتے ہیں جو توبہ بھی کرتے ہیں، یسوع مسیح کو قبول بھی کرتے ہیں اور مورمنس کے قانون کو پوری طرح مانتے ہیں. جس سے دوسرا لیول ہے اس میں وہ ہیں جو کہ مورمنس کو نہیں مانتے لیکن یسوع مسیح کو مانتے ہیں، کرسچن ہیں، وہ سارے اس میں جائیں گے. تیسرے وہ ہیں جو کہ یسوع مسیح کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر پریزن میں موقع دیا جائے گا کہ یہ وہاں پر کیا کر سکیں، توبہ کر سکیں. اچھا، ان میں پرابلمس کیا ہیں؟ میں کچھ دہراتا بھی. پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی ہی سے ہی کرسچن ہے، باقی سارے کی نے فراڈ نے، جھوٹ ہے، باقی سارے کرسچن نہیں ہیں. یہ یسوع مسیح کی صلیب کو بھی مانتے ہیں، اس کی ڈیوینٹی کو بھی مانتے ہیں، ڈیوینٹی، لیکن وہ اس طرح سے ڈیوینٹی نہیں، یعنی خدا ہونا اس طرح سے نہیں، خدا ہونا اس طرح سے جس نے یہ سٹیٹس اچیو کیا ہے. یہ وہ والا خدا نہیں جس طرح سے کرسچن مانتے ہیں. اور ان کی جو 4 کتابوں کو یہ مانتے ہیں ٹوٹل. ان میں سب سے پہلی بائبل ہے لیکن اپنی مرضی سے. دوسری دا بک آف مورمن ہے. تیسری دا ڈاکٹرائن اینڈ کووننٹس ہے. اور ایک پرل آف گریٹ پرائز نامی ایک کتاب ہے. 4 کتابوں کو مانتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ جو آدم اور حوا تھے، یہ مزوری ایک اسٹیٹ ہے، یہ باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد وہاں پر رہے تھے، مزوری اسٹیٹ میں، یہ یو ایس اے میں ہے. پھر 3 لیولز مانتے ہیں یہ آسمان کے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور یہ ٹرینٹی کو نہیں مانتے. ڈیفینیٹلی ان کا کانسیپٹ ہی بڑا فرق ہے، باپ بیٹا اور روح القدس کا. اچھا، اس میں نا ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر روح القدس کو جسم کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کا بھی ان کے پاس کوئی سوال نہیں، جواب نہیں کہ جی یسوع نوں بھی جسم دے دیتا گیا تھا، باپ دا بھی جسم ہے، باقاعدہ جسم ہے، تو روح القدس کا جسم کیوں نہیں؟ لیکن یہ ان کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہوتا. اور ویسے بھی جب اتنی اسٹوریاں گھڑی جائیں تو پھر بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، سوالوں سے بہت سارے سوال نکل آتے ہیں. اچھا، اس میں یہ جو ان کا فاؤنڈر ہے جوزف اسمتھ، اس کو ایک نبی مانتے ہیں. یہ ایک خاص قسم کا لائف سٹائل جیتے ہیں جس میں یہ سگریٹ نہیں پیتے، چائے نہیں پیتے، بالکل تمباکو نہیں پیتے اور شراب بھی نہیں پیتے. خاندانوں کو ترجیح دیتے ہیں، نیک اعمال کو ترجیح دیتے ہیں اور مشنری ورک کو بڑی ویلیو دیتے ہیں. مطلب اسی تے چلو جان ہی رہے ہیں جتنے جانتے ہیں، اور بھی ساڑھے نال رال جان کافی سارے. تو یہ خاص قسم کے کپڑے فالو کرتے ہیں، اپنے گھرانوں میں خاص قسم کا ایک برتاؤ رکھتے ہیں. ان کا جو مین ہیڈ کوارٹر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ وہ سالٹ لیک سٹی یوٹا میں ہے. یوٹا بھی ایک امریکہ کی ریاست ہے،
وہاں پر ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اور ان کی ایک اپنی ایک ہرارکی ہے. فرسٹ پریزیڈنسی اور 12 شاگردوں کا ایک کورم ہے, پھر 70 لوگوں کا ایک کورم ہے, ایک اور پریزیڈنسی, اور مطلب مختلف قسم کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بائبل سے ہی لے کے. گاڈ بلیس یو.